الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راکب ابا سفیان الہم بسبب اسلام رملۃ فما کان یعرف بأی وجہ یقابل قریشا بعد ان عجز عن اخضاع ابنته لمشیته والحیلولة دونها ودون اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے، نحن ندرس عن رملہ بنت ابی سفیان۔ راکبہ ابا سفیان الہم، ابو سفیان پر سوار ہو گیا الہم غم، کیوں؟ بسبب اسلام رملۃ رضی اللہ عنہ، حضرت رملہ کے اسلام لانے کی وجہ سے ابو سفیان پر غم سوار ہو گیا۔ تو سوار تو وہ ہوتا ہے جو ذی روح ہوتا ہے، جیسے یعنی ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پر، سوار وہ ہوتا ہے جو ذی روح ہوتا ہے۔ اب یہاں پر غم تو ذی روح نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی مبتلا ہو گیا۔ ابو سفیان غم میں مبتلا ہو گئے، ادباً لگائیں گے نا ترجمہ، اسلام لے آئے تھے بعد میں۔ تو حضرت ابو سفیان غم میں مبتلا ہو گئے حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے، غم میں رہنے لگے، غم میں مبتلا ہو گئے، غم سوار ہو گیا، لفظی ترجمہ تو ہی لگے گا۔ فما کان یعرف بأی وجہ یقابل قریشا بعد ان عجز عن اخضاع ابنته لمشیته، تو وہ نہیں جانتے تھے، فما کان یعرف، تو وہ نہیں جانتے تھے، بأی وجہ یقابل قریشا، کہ کس چہرے سے قریش کا سامنا کریں، کس طریقے سے قریش کا سامنا کریں۔ فما کان یعرف، وہ نہیں جانتے تھے، تو وہ نہیں جانتے تھے کہ کس طریقے سے قریش کا سامنا کریں۔ بعد ان عجز عن اخضاع ابنته لمشیته، بعد اس کے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی خواہش کے تابع کرنے سے عاجز ہو گئے، بعد اس کے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی خواہش کے تابع کرنے سے عاجز ہو گئے۔ اور کس سے عاجز ہو گئے؟ توجہ ہے، والحیلولة دونها ودون اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رکاوٹ بننے سے، دونہا ہا کا مرجع حضرت رملہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے درمیان رکاوٹ بننے سے عاجز ہو گئے۔ تو بعد اس کے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی خواہش کے تابع کرنے سے عاجز ہو گئے، اور اپنی بیٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والوں کے درمیان رکاوٹ بننے سے عاجز ہو گئے۔ یعنی سمجھ رہے نا اس کا، حیلولۃ دونہ اتباع محمد، یعنی وہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے درمیان رکاوٹ نہ بن سکے، یعنی ان کو منع نہ کر سکے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ بات سمجھ رہے نا؟ حالانکہ سردار تھے تو ان کو رکاوٹ بننا چاہیے تھا ان کے مطابق، قریش کے مطابق، کفار کے مطابق، لیکن یہ رکاوٹ بننے سے عاجز ہو گئے، اور لوگ کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنے لگے، آپ کی غلامی میں آنے لگے۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو ابو سفیان، اچھا پہلے مفردات دیکھ لیں۔ رکیبہ یرکبو واضح ہے، الہم
نصرین شروع سے مصدر ہے، غم کرنا. سبب اسباب آتی ہے. اسلام یہ باب فعال کا مصدر ہے. گردن رکھنا، گردن جھکا دینا. اور رملہ نام ہے. فما کان یعرف عرفہ یعرف. بأی وجہ، وجوہ آتی ہے. قابل یقابل بانفعال سے. قریشن. بعد ان عجز، عجز یعجز. اور یہ سمیع سے بھی ہے، عجز یعجز بھی آتا ہے. ابھی لیکن کون سے باب سے ہے؟ ضرب یضرب سے. کیسے پہچانا آپ نے ضرب سے ابھی؟ ہاں، کیونکہ عجز ہے. تم کیوں گھوم رہی ہو؟ بیٹھو. عجز یعجز، ضرب یضرب سے ہے. اخدا باب فعال کا مصدر ہے. تابع ہونا اور عاجز ہونا، فرما برداری کرنا. یہاں پر ہم نے تابع کا معنی لگایا ہے. ابنتی لمشیت، مشیت یہ بھی مصدر ہے، خواہش کے معنی میں یہاں پر. الحیلولہ، حیلولہ یہ مصدر ہے، رکاوٹ. یہ حائل ہونا، رکاوٹ بننا. صحیح ہے. اتباع جمع، اتباع پیروی کرنا. یہ فعال کا مصدر ہے بھی. چلیے، دونا مانے درمیان. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم سوار ہو گیا. رملہ، حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے، یعنی وہ غم میں مبتلا ہو گئے. پس وہ نہیں جانتے تھے کہ کس طریقے سے، کس چہرے سے وہ قریش کا سامنا کریں، بعد اس کے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی خواہش کے مطابق تابع کرنے سے عاجز رہ گئے، اور رملہ اور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کے درمیان رکاوٹ بننے سے عاجز رہ گئے. تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ قریش کا کیسے سامنا کریں. اب دیکھیے آگے. وَلَمَّا وَجَدَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ سَاخِطٌ عَلَى رَمْلَةَ وَزَوْجِهَا اجْتَرَتْ عَلَيْهِمَا وَطَفِقَتْ تُضَيِّقُ عَلَيْهِمَا الْخِنَاقَ وَجَعَلَتْ تُرْهِقُهُمَا أَشَدَّ الْإِرْهَاقِ حَتَّى بَاتَا لَا يُطِيقَانِ الْحَيَاةَ فِي مَكَّةَ. ایسے ہی ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے. کیسا؟ ایسے ہی کیسا؟ ارے ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی جب سرپرست اپنا ہاتھ سر پہ سے اٹھا لیتے ہیں، کسی کے سر پہ سے اٹھا لیتے ہیں، تو پھر ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے. سب جو ہے اس پر ظلم کرنے لگتے ہیں. توجہ ہے؟ ارے سرپرست ہی، مثلا اولاد کے لیے کیا ہے؟ والدین سب سے بڑھ کر سرپرست ہیں. تو اگر کسی کے والدین کسی کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس پر ظلم کرنے لگتے ہیں، اس پر زیادتی کرنے لگتے ہیں. تو ویسے ہی یہاں پر ہوا ہے. دیکھیے. وَلَمَّا وَجَدَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ سَاخِطٌ عَلَى رَمْلَةَ وَزَوْجِهَا. اور جب قریش نے پایا، اور جب قریش نے پائی یہ بات کہ ابو سفیان یہ رملہ اور ان کے شوہر پر ناراض ہیں، اجترأت علیہما، تو وہ ان پر دلیر ہو گئے. کون؟ قریش. اب کہیں گے آپ کے اجترأت مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ کیونکہ قریش یہ مؤنث سماعی ہے. یعنی اجترأت قریش علیہما، تو قریش ان دونوں پر، کن دونوں پر؟ رملہ ان کے شوہر پر دلیر ہو گئے. اور کیا ہو گئے؟ وَطَفِقَتْ تُضَيِّقُ عَلَيْهِمَا الْخِنَاقَ، اور ان پر تنگی. کیا ہوا؟ دیکھیے ٹائم کم ہے. تو اجترأت علیہما، اور ان پر کیا ہے؟ دلیر ہو گئے. وَطَفِقَتْ تُضَيِّقُ عَلَيْهِمَا الْخِنَاقَ، اور انہوں نے ان دونوں پر گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا.
اور انہوں نے ان دونوں پر گھیرا تنگ کرنا تفریقت شروع کر دیا۔ الخناق اس کا معنی آتا ہے وہ رسی جس سے گلا گھوٹا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ الخناق کہتے ہیں وہ رسی جس سے گلا گھوٹا جائے۔ تو یہاں پر معنی کیا لگائیں گے؟ اور انہوں نے ان دونوں پر گھیرا تضیق تنگ کرنا تفریقت شروع کر دیا، یا رسی بھی لگا سکتے ہیں، گھیرا ہی لگا لو، خناق کا گھیرا رسی۔ اور انہوں نے ان دونوں پر گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، اور کیا کیا؟ وَجَعَلَ تُرْهِقُهُمَا أَشَدَّ الْإِرْهَاقِ، اور ان دونوں کو سخت ترین مصیبت دینے لگے، تکلیف دینے لگے، لگا لو۔ وَجَعَلَ تُرْهِقُهُمَا أَشَدَّ الْإِرْهَاقِ، اور وہ ان دونوں کو سخت تکلیف دینے لگے۔ حتی بات لا یطیقان الحیات فی مکہ، یہاں تک کہ وہ مکہ میں رہنا برداشت نہ کر سکے، یہاں تک کہ وہ مکہ میں رہنا برداشت نہ کر سکے، سمجھ رہے ہیں؟ حتی باتا یہ کون سے اس میں سے ہیں؟ افعال ناقصہ میں سے، تثنیہ کا صیغہ، کیوں؟ کیونکہ دو ہیں وہ، حضرت رملہ ان کے شوہر۔ تو حتی باتا یہاں تک کہ وہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ راتیں گزارنے لگے، لا یطیقانے طاقت نہیں رکھتے تھے، الحیات زندگی کی، فی مکہ تھا مکہ میں۔ تو سیدھا سا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ وہ دونوں مکہ میں رہنا برداشت نہ کر سکے، یہاں تک کہ وہ دونوں مکہ میں رہنا برداشت نہ کر سکے، سیدھا سادہ ترجمہ، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو مفردات تو تقریباً واضح ہیں، اور دیکھ لیں چاہیں تو، وجدہ یجدو، پانا، اور یہاں پر کیا ہے؟ یعنی معلوم ہونا، دل سے جو ہے جاننا۔ تو ولما وجد قریش، جب قریش نے جانا، یعنی ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ان ابا سفیان ساخت، ساخت اس میں فاعل ہے، باب سمع سے، ساختا یسخطو، سمع اسمہ سے، علی رملۃ و زوجیہا، اجترات، اجترا یجتری، اجترا باب افتعال سے دلیر ہونا۔ تفریقہ یہ کون سے باب میں سے ہے؟ افعال مقاربہ میں سے ہے، شروع کے معنی میں آتا ہے تفریقہ۔ تفریقہ یتفقو، سمع اسمہ سے، تضیق، ضیق یضیق باب تفعیل سے ہے، تنگ کرنا۔ الخناق رسی، رسی، اور اس کا جمع کیا آئے گی؟ خنق، دیکھ لینا اس کا۔ جالت یہ بھی کس میں سے ہے؟ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ ترہقو، اراقہ یرہقو، اراق باب افعال سے۔ اشد الارہاق، اشد اس میں تفضیل ہے، الارہاق مصدر ہے۔ باتا تثنیہ کا صیغہ، یطیقان، عطا کا یطیقو سے، تثنیہ کا صیغہ، الحیات زندگی، زندہ رہنا۔ چلیے ترجمہ دیکھ ایک بار اور جب قریش کو یہ بات معلوم ہو گئی، قریش نے یہ بات پائی کہ، یعنی جب قریش کو، سیدھا سادہ، اور جب قریش کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو سفیان حضرت رملہ ان کے شوہر پر ناراض ہیں، تو اجترات علیہما، تو قریش ان دونوں پر دلیر ہو گئے، اور ان دونوں پر اور انہوں نے ان دونوں پر گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، اور ان دونوں کو سخت تکلیفیں دینے لگے، یہاں تک کہ مکہ میں، یہاں تک کہ وہ دونوں مکہ میں زندہ رہنا برداشت نہ کر سکے، یہاں تک کہ وہ مکہ میں رہنا برداشت نہ کر سکے۔ آگے دیکھیے، وَلَمَّا آذِنَ الرَّسُولُ صلوات اللہ وسلام علیہ للمسلمین بالہجرۃ الی الحبشۃ كانت رملة بنت ابی سفیان وطفلتها الصغیرۃ حبیبۃ
وزوجها عبید اللہ ابن جحش فی طلیعۃ المہاجرین الی اللہ بدینہم الفارین الی حمى النجاشی بایمانہم. یہ ایک جملہ ہے پورا، توجہ ہے. وَلَمَّا أَذِنَ الرَّسُولُ صلوات اللہ وسلام علیہ، اور جب رسول اللہ کی رحمتیں اور اس کا سلام ہو ان پر اجازت دی مسلمانوں کو ہجرت کی حبشہ کی جانب، حضرت رملہ بنت ابی سفیان اور ان کی بچی چھوٹی حبیبہ اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش، یہ تین ہوئے نا، یہ تینوں فی طلیعۃ المہاجرین الی اللہ بدینہم، یہ تینوں اپنے دین کی خاطر اللہ رب العزت کی طرف ہجرت کرنے والوں کے پہلے قافلے میں تھے. پہلے ہجرت کرنے والوں میں تھے. اللہ یہ اپنے دین کی خاطر اللہ رب العزت کی طرف ہجرت کرنے والوں کے پہلے قافلے میں تھے. ہاں یہ ٹھیک ہے. طلیعہ پہلا قافلہ، مقدمۃ الجیش بھی جس کو بولتے ہیں. کیسے؟ الفارین الی حمى النجاشی بدینہم، اپنے دین کے لیے نجاشی کی حفاظت کی طرف بھاگنے والے تھے، جو اپنے ایمان کے لیے نجاشی کی حفاظت کی طرف بھاگنے والے تھے. تو پھر دیکھیے ترجمہ. خیر مفردات تو واضح ہیں. طلیعہ پہلا قافلہ مقدمۃ الجیش، مہاجرین مہاجر کی جمع ہے، الفارین اس میں فاعل ہے، فرّ یفرّ سے فارین، حما ہر وہ چیز جس کی پناہ لی جائے. اور نجاشی آپ جانتی ہیں حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کو بولتے ہیں، اس کا لقب تھا نجاشی. بہرحال دیکھیے حاشی میں تھوڑا دیا ہے، النجاشی ملک الحبشہ وقد سمع القرآن وآمن باللہ ورسولہ وآوى المسلمین، کہ نجاشی یہ حبشہ کا بادشاہ ہے اور اس نے قرآن سنا اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، وآوى المسلمین اور مسلمانوں کو پناہ دی. انظرہ فی سور من حیات التابعین، اس کو آپ دیکھیے سور من حیات التابعین کتاب میں، للمؤلف جو کہ انہی کی ہے. مؤلف کون؟ یہ عبد الرحمن الباشا، عبد الرحمن رافت الباشا، انہی کی کتاب. انہوں نے بڑا کام کیا. دیکھیے انہوں نے سور من حیات الصحابیات لکھی، اسی طرح سور من حیات الصحابہ لکھی، اور وہ ضخیم ہے. سور من حیات الصحابہ بہت بڑی ہے وہ. اور اسی طریقے سے سور من حیات التابعین بھی لکھی. بہت کام کیا انہوں نے. تو دیکھیے، اور جب رسول صلوات اللہ وسلام علیہ نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دی، تو حضرت رملہ بنت ابی سفیان اور ان کی چھوٹی بچی حبیبہ اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش، یہ سب اپنے دین کی خاطر اللہ رب العزت کی طرف ہجرت کرنے والوں کے پہلے قافلے میں تھے، جو اپنے دین کے لیے نجاشی کی حفاظت کی طرف بھاگنے والے تھے، جو اپنے دین کے لیے نجاشی کی حفاظت کی طرف بھاگنے والے تھے. صحیح ہے؟ چلیے بس.